السلام علیکم السلام علیکم جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں السلام علیکم۔ آج تاریخ 16 تاریخ ہے، 5واں مہینہ 2021 اور رات آج عید تھی دن کو کہ عید کی رات یعنی کہ آج عید تھی دن کو عید کی رات کہ میں جب واپس گیا تو اپنے گاؤں کہ مجھے وہ پرانی یعنی کہ وہ عبادت یاد آئی تھی کہ میں نے سوچا کہ آج اتنے عرصے بعد واپس آیا ہوں پردیس کاٹ کے کہ میں جہاں اللہ پاک کی عبادت کیا کرتا تھا کہ مجھے وہ یاد آ گئی اللہ پاک کی مجھے، کیونکہ یاد تو پھر تجھے آپ کو پتہ نہیں یاد ہوتی ہے، چاہے ماں کی یاد ہو، چاہے ماں باپ کی یاد ہو، چاہے خدا صلی اللہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا یاد ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو، یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو، یا خالص اللہ پاک کی محبت ہو، خالص ایک نمبر میرے آقا کی محبت ہو، خالص ایک نمبر میرے پروردگار جس نے ماں کے کوکھ کے اندر پیدا کیا، وہ آج پہلی یعنی کہ 2021 کو 5 مہینوں کا ویڈیو بنا رہا ہوں کہ سامنے آپ کے پاس سامنے فرنٹ پر ہے کہ جب میں پردیس کاٹ کے آیا کہ ایک ماہ رہا ہوں باہر، کہ جب میں واپس آیا میرا یہاں میرا فرنٹ پڑا تھا کہ میں 12 بجے رات کو سویا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے پتہ 12 بجے سویا ہوں کہ 12 کے بعد 2:10 ہے، دن کو عید تھی عید کی رات میں اٹھ کے کہ مجھے پرانی عبادت یاد آ گئی کہ میں جہاں 5 ماہ پہلے یعنی کہ 1 ماہ پہلے عبادت کیا کرتا تھا، کیونکہ جس ماحول میں بندہ ہو اس ماحول سے بندے کو سب کچھ ملتا ہے۔ اگر جس ماحول میں بندہ ہوگا یعنی کہ یہاں میں نے ماحول بنایا تھا، یعنی کہ ایک میں نے وہ سکون والی جگہ بنائی تھی کہ میں آج بھی آپ کو بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 5 تاریخ ہے وہ 5واں مہینہ ہے 2021 5واں مہینہ 2021 16 تاریخ ہے کہ میں جب مہینے بعد یعنی کہ مہربان میں نے باہر نکالا ہے پردیس میں، ویسے بھی یعنی کہ 14-15 سالوں سے، یا جب میری ماں یہاں سے گئی تھی مجھے یاد نہیں ہے پتہ کس 2007 میں گئی ہے، پتہ 6 میں میری ماں شرف الہی جو میری والدہ کا نام تھا فوت ہوئی تھی ہمارے گاؤں کے اندر، کہ جب میں تھوڑی سی آپ کو وہ چیز سنا دیتا ہوں۔ اب وہ رستہ بھی مجھے شہر بدل لگتا ہے، مجھ سے تو دل بھی محبت میں نہیں خرچ ہوا، تم تو کہتے تھے کہ اس کام میں گھر لگتا ہے، وقت لفظوں سے بنائی ہوئی چادر جیسا، اوڑھ لیتا ہوں تو سب خواب ہنر لگتا ہے، اور اس غزل کا آخری شعر عباس تابش نے ماں کی محبت پہ کیا خوب لکھا، جو اپنے اندر ماں کی محبت کی سچائی اور گہرائی کا سمندر موجزن کی ہے، اور اسپیشلی یہ شعر میں ہر ایک ماں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کیسی محبت، کیسی الفت اپنے دل میں سموئے ہوئے ہے، ایسی محبت کہ جب رب نے بھی اپنے بندے سے محبت کو بیان کیا کہ مجھے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے، تو لفظ محبت کو ڈیفائن کے لیے ماں کی محبت کا ہی انتخاب کیا گیا،
जान उस वक्त तेरे दिल में बहुत दर्द उठेगा जब मुझसे बिछड़ कर तुझे मेरे हम नाम मिलेंगे। ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, हम जैसे लोग ज़माने में फिर कहाँ होंगे। दिल ने आज फिर तेरे दीदार की ख्वाहिश रखी है, इस दिल ने आज फिर तेरे दीदार की ख्वाहिश रखी है। अगर फुर्सत मिले तो ख्वाबों में चले आना। साहिब तुम्हें मालूम नहीं अंदाज़े मोहब्बत, साहिब तुम्हें मालूम नहीं अंदाज़े मोहब्बत, दिल खुद ही झुक जाता है, झुकाया नहीं जाता। एक तुम ही नहीं मेरी जुदाई में परेशान, अरे एक तुम ही नहीं मेरी जुदाई में परेशान, हम भी तो तेरी चाह में वीरान बहुत हैं। तुम मेरी वो मुस्कुराहट हो, पता है तुम मेरी वो मुस्कुराहट हो। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो, अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। बहुत से रिश्ते ख़त्म होने की वजह ये भी होती है कि एक से ही बोल नहीं पाता और दूसरा से ही समझ नहीं पाता। किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करना एक कर्ज है जो एक ना एक दिन आपकी बेटी को अपनी ज़िंदगी से अदा करना पड़ता है। शहद के सिवा मीठी चीज़ में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शफा है। दोनों सूरतें यकीन की हैं, बस अंदाज़ अलग अलग होता है। कुछ अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ देते हैं और कुछ अल्लाह ताला के लिए सब छोड़ देते हैं। अगर कभी आपका दिल बिला वजह ही बेसुकून हो जाए तो जान लेना कि आपकी रूह अल्लाह ताला का जिक्र मांग रही है। जब कह ना पाओ तो रो लिया करो, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है। रिश्ते मर जाते हैं, इनको भी ग़ज़ा चाहिए, एहसास की, साथ की, मोहब्बत की और सबसे बढ़कर इजहार की। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, हमेशा उन लोगों से डरो जो भाई बात सुनिए, तो मैं रात को ये वीडियो बनाया करता हूँ कि मेरा एक, क्योंकि रात को जो वक्त जो होता है ना वो इबादत का होता है, यानी कि दिल को भी इबादत आप करोगे वो भी आपको सवाब है। लेकिन जो रात को उठ के तहज्जुद पढ़ी जाती है, जो रात को उठ के इबादत की जाए कि 2:19 मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, अल्लाह शहन चैनल है हमारा, और अभी जो आप देख चुकी हो टाइम है 2:31 है, 11 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ये अल्लाह पाक जानता है कि हम कहाँ आए हैं, हम कहाँ आए हैं और किस लिए आए हैं। हम कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं। काश हमें पता चल जाता, काश हमें पता चल जाता किस काम के लिए हमें यहाँ आए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं है, कभी हमने सोचा ही नहीं है। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए भेजा इस दुनिया पे। कि हम क्या करते जा रहे हैं इस दुनिया में, क्या करते जा रहे हैं हम इस दुनिया में। जब यहाँ से जाएंगे इस दुनिया से, जब यहाँ से जाएंगे इस दुनिया से, जब हमारी पहली रात होगी, जब हमारी पहली रात होगी और
پہلی رات کو جب ہم قبر میں ہمیں اتارا جائے گا، جس دن ہمیں قبر میں اتارا جائے گا کہ پھر ہماری آنکھ کھلے گی، پھر ہماری آنکھ کھلے گی۔ اور شہنشاہ میرے بھی نام ہے چینل کا کہ اللہ بھی شہنشاہ ہے، کہ جب ہماری آنکھ کھلے گی قبر میں، جو پہلی رات ہوگی قبر ہماری، کہ جو تمہاری ہر بندے نے مرنا تو ہے، جو پہلی رات قبر کی ہوگی اندھیری ہوگی، وہاں روشنی نہیں ہوگی، وہاں اتنا اندھیرا ہوگا کہ جیسے کہ یہ ٹیپ آپ دیکھ رہے ہو، اس سے زیادہ اس طرح کالا سیاہ اندھیرا ہوگا۔ قبر میں اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہم وہاں جا کے پچھتائیں گے، کہ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا وہاں، ایک ہی اللہ پاک کی محبت یاد آئے گی وہاں، کہ کاش ہم آج پہلی رات قبر میں جب اللہ کہ ہماری روح نکلی تو آج قبر ہمیں سونا پڑ رہا ہے، کہ آج ہم اٹھے ہیں قبر سے تو کہنا پڑ رہا ہے کاش ہم اللہ پاک کی عبادت کی کرتے، کہ اللہ پاک کی عہد نماز پڑھتے، جو اللہ پاک کی 5 نمازیں ہمیں اللہ پاک نے فرض کی تھی، کہ ہمیں اللہ پاک نے ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے، کہ اپنی ذمہ داری ہے کہ میرے خود اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں جائیں گے اپنے شہر میں، اب جہاں ہم جائیں گے اس دنیا پہ، اس زمین پہ، جو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، کہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیدا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر وزن کے محسوس کرتی رہی، کہ ہم ماں کی تو قدر نہیں کرتے، کہ جب ماں چلے جاتی ہے پھر ہمیں قدر کا پتہ چلتا ہے، کہ ہماری ماں کی قدر، یعنی اس دن جب ہماری ماں ہماری آنکھوں کے سامنے ہویا کرتی تھی، آج وہ ہماری ماں یا تمہاری ماں وہ بھی قبر میں ہے، کہ میری ماں بھی قبر میں ہے، کہ میری ماں کا نام بتاتا چاہوں کہ نام بتانا ہی چاہیے، کہ میری ماں تو میری ماں ہے، اور آپ کی ماں تو آپ کی ماں ہے۔ ہر بیٹے کو اپنی ماں کا ایک محبت اندر سے جاگتی ہے، وہ زندہ رہتی ہے، چاہے ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، کہ ماں والی محبت بیٹے میں جو شہنشاہ جو آپ کے سامنے ویڈیو آج بیان کر رہا ہے، جو آپ کو عرض کر رہا ہے کہ ماں والی محبت، چاہے بیٹا چلا جاتا ہے، ماں والی محبت ماں تو نہیں بھول سکتی، چاہے ماں چلی جائے بیٹا تو نہیں بھول سکتا، کہ ماں تو ماں ہے، سبحان اللہ، ماں کی میں کیا تعریف کروں، ماں کی کیا بات کروں، کہ جب ماں گئی اس دنیا سے، آج بیٹا سڑکوں پہ وہ سوتے ہیں، جن کی ماہیں یہاں سے چلے جائیں، دنیا سے رخصت، جب دنیا سے جدا ہو جائے، یا اپنے محلے یا اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی جو بہنیں ہوتی ہیں ماں کی خالہ لگی، یہ جو اپنے خاص رشتے ماں والے جو ہوتے ہیں، تو وہ رشتے اسی وقت جس دن ماں کی روح نکلتی ہے، کہ جسم میں سے اسی دن وہ پہلی رات اور پہلا دن جس دن ماں کی روح نکلتی ہے، اس دن بیٹا بھی چاہے کوئی پردیس کاٹ رہا ہوتا ہے، جو میں بھی پردیس رہ کے آیا ہوں، کہ میں 1998 کا پردیس کاٹ رہا ہوں، لاہور میں پانی پیا ہر جگہ کا، تو جو ماں کی روح نکلتی ہے جسم میں سے، تو جب بیٹا کو پتہ پھر چلتا ہے کہ ماں میری ماں ہی ماں ہے، کاش ماں کی قدر کیا ہوتا کرتا، کہ آج میری ماں جب میری ماں یہاں سے 2006 یا 2007 میں گئی ہے، کہ آج میں رو رہا ہوں، آج میں پچھتا رہا ہوں،
کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کی ماں چلے جاتی ہے دنیا سے، جس کی ماں چلے جاتی ہے دنیا سے، وہ ساری زندگی رول جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ سنجے ہو جاتے ہیں کہ ماں آج تو نہیں، وہ ماں تو آج تو نہیں ہے، لیکن کل بھی نہیں ہوگی، پرسوں بھی نہیں ہوگی، چوتھے دن بھی ماں نہیں ہوگی، پانچویں دن ماں نہیں ہوگی، کیا ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی آنکھوں سے ماں دور ہوگی، اور جب بیٹے سے ماں دور ہوگی تو ماں چلے گی قبر میں، تو بیٹا آج تیرے سامنے، آج ویڈیو دنیا کے سامنے، آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بیان، یہ میری تصویر دیکھ رہا ہے کہ میری پہلا بیان، وہ پہلی تصویر میری دیکھ رہی ہو کہ میں آج آپ کو ماں والا جو آپ کو ذکر سنانا چاہتا تھا، کہ میں نے آج ماں والا ذکر سناتا جاؤں کہ ماں جب چاہتی ہے اس دنیا سے، اپنے گھر سے، اپنے ایک گھر، وہاں جب ماں کی روح نکلتی ہے جسم سے، ماں چلے جاتی ہے، جب پھر بندے کو پتہ چلتا ہے، پھر اس اولاد کو پتہ چلتا ہے آج کاش میری ماں ہوتی تو مجھے آج دھر کے دھکے نہ کھانے پڑتے، آج مجھے رونا نہ پڑتا، آج مجھے کچھ شکوہ کسی کو نہ کرنا پڑتا۔ بھائی، اللہ سے رابطہ کرنا ہے۔ جو مائیں چلی جاتی ہے، جن لوگوں کی مائیں چلی جاتی ہے، میں اللہ سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک ماں تھی، وہ بیٹا نہیں تھا، یعنی کہ مائیں ہوتی ہیں، بیٹا اللہ پاک 9 ماں کے پیٹ کے اندر پیدا فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اللہ پاک ایک اللہ پاک اپنا نظام ہے، اللہ پاک اپنا کو طریقہ کار ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماں وزن اٹھاتی ہے، کہ ہم سر پہ تھوڑا سا وزن رکھتے ہیں، تھوڑا سا بھار رکھتے ہیں، ہمیں کتنا محسوس ہوتا ہے۔ آج مزدور، جیسے مثال دیتا جاؤں کہ مزدوری ایک بٹھل سر پہ رکھ کے، یعنی کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پیروں سے سیک نکلتا ہے، وہ پیر جسم سے، یعنی کہ وہ جسم میں تھکاوٹ سارے دن جو بیچارہ مزدوری کرتا ہوگا، بڑھ جاتی ہے تھکاوٹ۔ رات کو جب جاتے ہیں مزدور کہ کتنی بڑی تھکاوٹ ہوتی ہوگی۔ آج اسی طرح آپ کو مثال دینا چاہتا تھا کہ ماں بھی 9 ماہ اٹھاتی ہے، کتنی وہ یعنی کہ وہ ہلاکت اور مشکلات، جو تکلیف جو ماں کو ہوتی ہے، آپ کو شاید جو باپ ہوتے ہیں جن آپ کے ساتھ نکاح ہے، جن بھائی کا، میں بزرگ کو بات کر جاتا ہوں، جس کا نکاح ہے، تمہارا تو نکاح ہوتا ہے اس لڑکی، اس بیوی کے ساتھ جو تمہارا نکاح ہو گیا، کہ میں باقی تصویر میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ اور جب اللہ پاک، بھائی تمہارا کام ہے اس دنیا میں، اس زمین پہ نکاح کسی حافظ کو بلا کے نکاح شریعت یعنی کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، اس دن کے بعد وہ دنیا، ہر چیز بدل جاتی ہے، دنیا نظام جو دنیا میں زندگی وہ بھائی گزار ہوتا ہے، وہ بدل جاتا ہے نظام، کہ آج اس کی بیوی ہے، کل اس کے بچے ہوں گے، وہ آپس میں کیا لگیں گے۔ آج تیری بیوی ہے، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا اور بہن بھائی لگے، جب بیٹی آج چوک پہ، اسی چوک پہ جو بات آپ یہاں نکلتے ہیں، اس شہر سے باہر نکلتے ہیں یا کسی شہر سے باہر نکلتے ہیں، وہاں آپ کو چوک نظر آئے گا۔ وہ بیٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو، جو بیٹی باہر جا کے، بیٹی چوک کے اندر موبائل، واٹس ایپ، فیس بک یا کسی ایک موبائل کے اندر فون ہوتا ہے، اور فون لگاتی ہے کار کے ساتھ، کرتی ہے فون اس یار کو، اس دوست کو، اس بیلی کو، اس سجڑ کو، جو اس کے بغیر لڑکا زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی کہ اس کو دل کرتا ہے کہ میں، دونوں کا دل کرتا ہے کہ آج میں وہ بیٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیٹی، جو ماں ایک اتنا بڑا وزن اٹھایا، اتنی بڑی تکلیف اٹھائی، اس ماں نے آج ماں کے دل میں کیا گزرے گی۔ آج میری بیٹی چوک کے اندر کہ اپنے واٹس ایپ میں، فون کے اندر کہ وزن، یعنی کہ جو تکلیف میں اٹھایا کرتی تھی بیٹی،
جو اللہ پاک نے مجھے رحمت بخشی، رحمت دی بیٹی. آج میری بیٹی آج باہر جا کے چوک کے اندر واٹس ایپ میں یا فیس بک میں یا لوکل موبائل بھی ہوتے ہیں یا ٹچ والے موبائل یوں کرتے کرتے کہ وہ دوست کا فون فوراً آ جاتا ہے. وہ لڑکی بیٹی کسی ماں باپ کی فون یعنی کہ کال کرتی ہے، فون اس یار کا، اس دوست کا فون آ جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے آجا میں فلانی جگہ ہوں. وہ بیٹی میری بیٹی تمہاری بیٹی کسی ماں باپ کی بیٹی چوک میں چلی جاتی ہے. چوک میں جب چلی جاتی ہے وہاں وہ دوست جو بھی رشتے اس کے ساتھ ہونا ہوتا ہے وہ ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، اتنا بڑا کھانا. جب وہ گھر جاتی ہے یعنی کہ ایسی جگہ سیف ہوتی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، جو نہ محلے والے دیکھ رہے ہیں. اور اس کا جو لڑکے کا جو لڑکا فون کر کے لڑکی کو یعنی کہ آپس میں جو ٹائم مقرر کرتے ہیں کہ اس ٹائم تم نے آنا ہے، وہ بیٹا وہ کسی کا بیٹا ہے. ان ماں باپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو بیٹے ماں باپ ان کو باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اس قبر میں جس دن آپ قبر میں جاؤ گے، جو آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، تو تم نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری نہ کی تھی کہ بیٹے کی تم شادی کیوں نہ کی تھی. آج کسی کی بیٹی آج چوک کے اندر واٹس ایپ کے اندر یا موبائل کے اندر یا لوکل موبائل ہے یا ٹچ والا موبائل ہے، آج اس کے ذریعے کہ دونوں کے حالات یعنی کہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. جب تکلیف ہوتی ہے بھائی رب اللہ پاک کیا سوچتا ہے؟ یہ ماں باپ ایسے تربیت دی ہے کہ ماں باپ تربیت نہ دینے کی وجہ سے آج دونوں نہ بیٹے کا جو باپ ہوتا ہے وہ تربیت نہیں دیتا بیٹے کو، جو بیٹی کا ماں باپ ہوتا ہے وہ بھی تربیت صحیح نہیں دیتا. کہ آج بیٹی چوک کے اندر آج بیٹا چوک کے اندر آج اس راستے پہ لے کے جا رہا ہے جہاں جہنم کا جہاں اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے. اتنے عرصے ہو گئے کہ ہم اپنی عمر گنے 33 سال میری عمر ہے، کہ آپ کی 34 سال عمر ہے، یا آپ کی 35 سال عمر ہے، یا آپ کی 55 سال عمر ہے، یا آپ کی جتنی بھی عمر ہے، کہ ہم سنتے ہیں قیامت آ رہی ہے، قیامت ابھی آئی نہیں ہے. لیکن جو سوچتے ہیں نا آج قیامت آ رہی ہے، لیکن قیامت جب کہتے ہو تو کتنے بڑا آپ کو محسوس ہوتا ہے. قیامت جو آپ کسی منہ سے کسی بھائی سے سننا ہوگا، یعنی کہ جو قبر کی جو آپ باتیں سنتے ہو یا تم بیان سنتے ہو، ایسے بھی ہو جب سن لینا کسی ترجمہ. میں آپ کو ترجمہ اگلے بیان میں بتاؤں گا. جو قبر والا بیان ہے، جو قبر والا جو قبر میں جو ہوتا ہے، جو بندے کے ساتھ جو آگ کے ساتھ جو ماں باپ تربیت صحیح نہیں دیتے، وہ قبر میں کیا ہوگا. میری قبر میں اور تمہاری قبر میں کسی کی قبر میں یعنی کہ ہر مسلمان چند دن کے لیے، چند عارضی زندگی کے لیے، چند ایک منٹ کے لیے، چند ایک سیکنڈ کے لیے یہاں آیا تو چلا گیا. اس قبر میں جس قبر کا آپ کو پہلے بھی آپ کو ذکر آپ کو چھوٹی باتیں بتائی ہیں کہ اس قبر میں چلا گیا، یا جو قبر میں پھنس گیا، جس مٹی میں پھنس گیا، یا آپ کو وہاں پہنچانے والا کون سا آدمی، کون سا آپ کا دوست، کون سا آپ کا رشتہ دار، کون سا آپ کا محلے دار آئے گا وہاں آپ کو قبر سے جو قبر کھولے گا، سلیب پہ سیٹ پہ کرے گا، مٹی پیچھے کرے گا، کھڑا کرے گا. آج تجھے لے جاتا ہوں گھر. آیا یہاں آپ کو عذاب مل رہا ہے، یہاں آپ کو تکلیف مل رہی ہے، یہاں آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ مل رہا ہے. تو دیکھ لے ہم تجھے وہاں بچا لیتے تھے. آج تجھے کوئی نہیں بچانے والا. آج میرا اللہ، آج میرا پروردگار جس نے ماں کے پیٹ میں اندر پیدا کیا، جس نے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا تو کیا، آج مٹی پوچھنا چاہتی ہے اس ماں باپ سے جو ماں باپ بیٹی بھی پیدا کرتے ہیں، بیٹا بھی پیدا کرتے ہیں، ان دونوں سے آج قبر پوچھنا چاہتی ہے. قبر کہتی ہے بتا اگر تم اپنے اولاد کو تربیت نہیں دی تھی، آج تیرا حساب ہونا ہے. آج تیری قبر، آج جس جگہ تو آیا ہے
یہ اس کو یہ نہ سمجھ یہ قبر ہے، یہ قبر نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے، یہ وہ جہنم ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے کہ آج میرا حشر دیکھے گا، آج میری عذاب دیکھے گا۔ مٹی بولے گی اس ماں باپ کو، جو ماں باپ چلے گئے قبر میں اتارے جاتے ہیں، جو قبر میں چلے جاتے ہیں، اے ماں باپ حساب ہوگا، کیونکہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو تربیت نہیں دیا کرتے تھے، جو اپنے ماں باپ بیٹی کو تربیت نہیں دیا کرتے تھے کہ ان کے آج مان کے مطابق، آج ان مرضی کے مطابق شادی تو نہیں کرتے تھے، وہ اپنی مان کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق شادی نہیں کرتے تھے۔ کیوں شادی کیوں نہیں کرتے تھے؟ بھائی جو بیٹے والا ہے، جو بیٹی والا ہے، ٹھیک ہے، وہ آج چوک پہ کیوں نہ جائے، آج رنگ کیوں نہ دکھائے اس پاکستانیوں کو۔ آج حالات اسی طرح خراب ہیں گھر میں، وہ تمہارے گھر میں، میرے گھر میں، ہر گھر میں حالات اسی طرح خراب ہیں۔ جو بیٹیاں چلے جاتی جو ماں باپ چلے جاتے ہیں تربیت نہ دینے کی وجہ سے، آج نصیحت وہ تکلیفیں ماں باپ کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں کہ گھر میں جو بیٹی شادی ہو جاتی ہے یا بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، گھر میں، ہر گھر میں، تمہارے گھر میں یا کسی گھر میں، ہر گھر میں یہی حالات، یہی لڑائیاں جھگڑے، یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ آج بیٹی کچہری میں جا کے نکاح کر رہی ہے، آج بیٹا جا کے کچہری میں نکاح کر رہا ہے کہ وکیل کہتا ہے ٹھیک ہے تم دونوں راضی، تم کوئی کون کرے گا، کیا کرے گا قاضی، تمہارا خدا راضی، تمہارا ماں باپ اس میں نہیں راضی، تو تمہارا اس میں ماں باپ نہیں راضی، تو خدا راضی، تو بیٹی راضی، بیٹا راضی۔ اس وکیل کو یہ نہیں پتہ جب خدا راضی، جب بیٹی راضی، جب بیٹا راضی، خدا راضی، وکیل یہ بھی کہتا ہے تمہارا ماں باپ نہیں راضی، تو بیٹی راضی، بیٹا راضی، خدا راضی۔ یہ وکیل نہیں کہتا کہ تمہارا ماں باپ راضی، یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ تمہارا یعنی کہ راضی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے خلاف، ماں باپ کی، جس ماں باپ نے بیٹی کو پیدا کیا اپنے سکون کے لیے، اپنی ایک یعنی کہ زندگی کہ میری زندگی اچھی گزر جائے،